الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق أو كما قال عليه الصلوات والتسليمات صدق اللہ ورسولہ. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس دنیا میں اللہ جل جلالہ نے انسان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے مختلف مخلوقات کی تخلیق فرمائی ہے. اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ انسان کی خدمت کے لیے ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ انسان کی خدمت کے لیے، انسان کے فائدے اور نفع کے لیے پیدا کیا. تو کائنات میں جو کچھ ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے ہے. البتہ انسان کو اللہ جل جلالہ نے اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس کائنات کی ہر چیز تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہے. وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، لیکن تم لوگوں کو دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے فائدے اور انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہیں، تاکہ انسان کو زندگی بسر کرنے میں اور زندگی کی ضروریات حاصل کرنے میں کسی دشواری اور دقت کا سامنا نہ ہو. اب انسان کی زندگی دو طرح کی ہے. ایک تو اس دنیا کی زندگی ہے اور ایک اس کی آخرت کی زندگی ہے. آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی کے مقابلے میں اس کی اہمیت انتہائی زیادہ ہے، بلکہ آخرت کی زندگی اصل ہے اور دنیا کی زندگی اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعے کا درجہ رکھتی ہے، ایک سبب کا درجہ رکھتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے مختلف مخلوقات کی تخلیق فرمائی ہے. اور چونکہ اس کی زندگی دو قسم کی ہے، ایک اس دنیا کی زندگی اور ایک اس دنیا کے بعد آنے والی زندگی، تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ان دونوں قسم کی زندگیوں کا لحاظ فرماتے ہوئے انسان پر نعمتیں ایسی کی ہیں، انسان کو اسباب ایسے مہیا کیے ہیں کہ ان کو بروئے کار لا کر وہ اس دنیا میں بھی آرام سے زندگی بسر کرے اور آخرت میں بھی اس کو جنت کے حصول میں، اللہ جل جلالہ کی رضامندی کے حصول میں کسی دشواری کا سامنا نہ ہو. تو زندگی دو قسم کی ہے اور دونوں قسم کی زندگیوں کو آسانی کے ساتھ بسر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف چیزوں کی تخلیق فرمائی ہے. کچھ چیزیں اس دنیا کے لیے اور کچھ چیزیں آخرت کے لیے. اب جتنی بھی یہ ذرائع اور اسباب ہیں انسان کی زندگیوں کو، دنیاوی اور اخروی زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے، ان کو پر آسائش بنانے کے لیے، آرام دہ اور سہولت والی زندگی بنانے کے لیے جتنی بھی اشیاء ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان اشیاء کے اندر دو خصوصیات رکھی ہیں. ایک اس شے کی ظاہری صورت ہوتی ہے اور ایک اس چیز کے اندر موجود اوصاف جو اس کی حقیقت کہلاتے ہیں. تو ہر چیز یا ہر نعمت یا کائنات میں پائے جانے والی ہر چیز، خواہ وہ اس دنیا کی زندگی کے لیے ہو یا خواہ وہ اخروی زندگی کے لیے ہو، اللہ جل جلالہ نے اس کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں. ایک اس کی ظاہری شکل و صورت ہے اور ایک اس کے اندر پائے جانے والے اوصاف
جس کو آپ حقیقت کا نام دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس دنیا میں مختلف غذائیں ہیں، پھل ہیں اور مختلف قسم کی چیزیں اللہ جل جلالہ نے پیدا کر رکھی ہیں، اور ان چیزوں کی تخلیق کا مقصد انسان کی دنیاوی زندگی میں اس کو آسائش فراہم کرنا ہے۔ اب جتنی بھی یہ غذائیں ہیں یا جتنے بھی پھل ہیں یا جتنے بھی آپ کو دنیا میں نظر آنے والی چیزیں ہیں جن کو بروئے کار لا کر آپ اپنی دنیاوی زندگی آسان کرتے ہیں، تو جتنی بھی چیزیں ہیں ایک ایک چیز کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک اس کی صورت بنا رکھی ہے، اور ایک اس صورت کے اندر پائے جانے والے اس کے اوصاف جو اس کی حقیقت کہلاتے ہیں، تو ایک اس کی حقیقت ہوگی۔ مثال کے طور پر سیب کو لے لیں۔ اب ایک سیب کی ظاہری شکل و صورت ہے کہ وہ سرخ رنگ کا ہے یا اس کا رنگ کچھ اور ہے، خوشبودار ہے اور اس کا ایک خاص حجم ہے، سائز ہے، تو یہ اس کی صورت ہے۔ اور ایک اس کے اندر پایا جانے والا یا پائے جانے والی مٹھاس ہے، ایک اس کے اندر موجود اس کا ذائقہ ہے، اس کے اندر موجود اس کی غذائیت ہے۔ تو غذائیت کے اوصاف پر مشتمل جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر اوصاف پیدا کیے ہیں، یہ اس کی حقیقت ہے۔ اب کوئی بھی دنیا کا سیب ہوگا وہ صورت کے ساتھ حقیقت پر بھی مشتمل ہوگا۔ اسی طریقے سے جنگلی جانوروں کو آپ دیکھ لیں، یا کوئی بھی جانور ہو، اب بظاہر وہ نقصان دہ ہے لیکن کسی نہ کسی طور پر وہ انسان کے فائدے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جانوروں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اسی سنت پہ عمل فرمایا ہے کہ ہر جانور کی ایک خاص شکل و صورت ہوتی ہے اور ایک اس کے اندر موجود حقیقت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر شیر ہے، چیتا ہے، اب اس کی جو ظاہری شکل و صورت ہے وہ سب دیکھتے ہیں کہ ایک خاص ہیئت ہے اس کی، لیکن ایک اس کے اندر موجود اس کے حقیقی اوصاف ہیں کہ اس کے اندر درندگی ہوگی، اس کے اندر خونخواری ہوگی، اس کے اندر ایک غصے کی کیفیت ہوگی۔ تو ہر چیز کے اندر اللہ جل جلالہ نے یہ اوصاف رکھے ہیں کہ ایک اس کی ظاہری شکل و صورت ہے اور ایک اس کے اندر پائے جانے والی حقیقت۔ اسی طریقے یہ تو دنیاوی زندگی کی بات ہے کہ اس زندگی کو آسان کرنے کے لیے جتنی مخلوقات اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی ہیں تو اس نوع پر پیدا فرمائی ہیں یا ان کی پیدائش اس طریقے سے کی ہے کہ ان کے اندر دو پہلو ہیں، ایک ان کی صورت اور ایک ان کے اندر موجود حقیقت۔ اسی طریقے سے اخروی زندگی کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اخروی زندگی کو آسان کرنے کے لیے، اخروی زندگی کو پر آسائش اور سہولت والی بنانے کے لیے انسان پر کچھ نعمتیں کی ہیں، انسان کو کچھ طریقے بتائے ہیں، کچھ اوصاف اس کو تعلیم کیے ہیں، کچھ احکامات اس کو دیے ہیں۔ سب سے بڑی چیز ایمان ہے۔ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان اگر سوچنے کے لیے بیٹھے تو اس کی عقل حیران ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کتنی بڑی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے کہ ہمیں ایمان کی توفیق دی ہے۔ اور پھر ایمان کے اجزاء ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عبادات کا درجہ ہے، اور اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں، آداب ہیں۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں یا تمام وہ ابواب ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی اخروی زندگی کو آسان کرنے کے لیے انسان کو تعلیم کیے ہیں۔ اب جیسے دنیاوی زندگی کو آسان بنانے والی چیزیں حقیقت اور صورت پر مشتمل ہوتی ہیں، اسی طریقے سے اخروی زندگی کو آسان بنانے والی چیزیں بھی صورت اور حقیقت پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ایمان ہے، ایک اس کی ظاہری شکل و صورت ہے کہ ایک انسان اپنی زبان سے کلمہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو آدمی یہ کلمہ کہتا ہے اس نے ایمان کی صورت کو حاصل کر لیا، لیکن ایمان کی حقیقت ابھی دور ہے۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے، 4 رکعت 2 رکعت نماز کی نیت مانتا ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، اتحیات ہے، سلام پھیرتا ہے، مسجد میں آنا ہے، یہ تمام امور یہ نماز کی صورت ہیں۔ اسی طریقے سے روزہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک انسان بھوکا رہتا ہے، بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے، تو یہ روزے کی شکل و صورت ہے۔ اسی طریقے سے حج ہے کہ انسان
داخلہ لیتا ہے، اپلائی کرتا ہے سرکار میں یا پرائیویٹ طریقے سے، پھر سفر کرتا ہے، احرام باندھتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، منا، مزدلفہ، عرفات مختلف میدانوں کے چکر لگاتا ہے، تو یہ حج کی عبادت کی صورت ہے۔ اب یہ ان عبادات کی یا ایمان کی صورتیں ہیں، حقیقت ان کے اندر موجود ہوتی ہے اور وہ انسان نے حاصل کرنی ہوتی ہے۔ تو اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی ہو یا اس کی اخروی زندگی ہو، اللہ جل جلالہ نے اس کو آسان کرنے کے لیے یا انسان کو سہولت میسر کرنے کے لیے کچھ ذرائع اس کو دے رکھے ہیں، کچھ مخلوقات اور کچھ چیزیں اور کچھ نعمتیں انسان کو تفویض کر رکھی ہیں، اور ہر نعمت خواہ اس کا تعلق اس دنیا کی زندگی سے ہو یا اس کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہو، اس کی ایک خاص شکل و صورت ہوگی اور ایک اس کے اندر موجود حقیقت ہوگی۔ یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کبھی کسی صورت کا کسی حقیقت سے مقابلہ ہوگا یا تصادم ہوگا کسی چیز کی صورت اور کسی چیز کی حقیقت کے درمیان، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک آفاقی قانون بنا رکھا ہے کہ حقیقت کو ہمیشہ فتح ہوتی ہے صورت کے مقابلے میں۔ مثال کے طور پر اگر مردہ چڑیا گھر میں کبھی کسی بچے کا جانا ہو، اب مردہ چڑیا گھر میں ایک صورت بنا رکھی ہوتی ہے جانوروں کی، جیسے شیر کی کھال ہے، درندہ بنا رکھا ہے اور اس کے اندر بھس بھرا ہوا ہے۔ اب صورت تو شیر کی ہے لیکن حقیقت شیر کی نہیں ہے، اوپر جو اس کی ظاہری ہیئت قضائیہ ہے یا اس کی جو آؤٹ لک ہے وہ تو شیر کی ہوگی، چیتے کی ہوگی، لیکن چونکہ وہ حقیقت سے خالی ہے، لہٰذا ایک چھوٹا سا بچہ جو چڑیا گھر کا وزٹ کرتا ہے، اگر وہ جا کر اس کو دھکا دے دے تو اس نے گر جانا ہے، کیونکہ وہ بچہ اگرچہ چھوٹا ہے، اگرچہ وہ ناتواں ہے، اگرچہ وہ کمزور ہے، لیکن وہ اپنی حقیقت کے ساتھ ہے کہ وہ مکمل انسان ہے، انسان کی حقیقت پر مشتمل ہے، اور اس کے مقابلے میں شیر کی صرف صورت ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جب صورت اور حقیقت کا تصادم ہوتا ہے تو صورت چاہے جتنی بڑی ہو، چاہے وہ کتنی ہی خطرناک چیز کی صورت ہو، لیکن جب وہ محض صورت ہوتی ہے تو وہ چھوٹی سی حقیقت کے مقابلے میں بھی شکست کھا جاتی ہے۔ اس نقطے کو اگر ہم سمجھ جائیں تو اگلا نقطہ سمجھنا آسان ہوگا جس پر ہماری اخروی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اخروی زندگی کو آسان بنانے کے لیے جتنے ذرائع اور جتنے احکامات انسان کو دیے ہیں وہ سب بھی صورت اور حقیقت پر مشتمل ہیں، اور اس زندگی کو ناکام بنانے کے لیے جتنی قوتیں دنیا میں موجود ہیں وہ سب بھی حقائق اور صورتوں پر مشتمل ہیں۔ جتنے گناہ ہیں وہ سب اپنی جگہ پر حقائق ہیں۔ شیطان ایک بہت بڑی حقیقت ہے، مال سے محبت ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اگر یہ حقیقت نہ ہوتا مال تو اللہ تبارک و تعالی مال کے بارے میں درجنوں احکامات صادر نہ فرماتے۔ اولاد کی محبت یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اگر یہ حقیقت نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی اولاد کے باب میں درجنوں احکامات صادر نہ فرماتے۔ رشتہ داروں کی محبت ہے، یہ تمام تر محبتیں جو انسان کو دین سے دور کرتی ہیں یا دین کے راستے میں حائل ہوتی ہیں یا شیطانی قوتیں ہیں، جتنے گناہ ہیں، یہ سب اپنی اپنی جگہ پر حقیقتیں ہیں۔ اور جب ان حقائق کا مقابلہ ہمارے ایمان کی محض صورت سے ہوتا ہے تو اگرچہ ایمان کی صورت بڑی مقدس ہے، اسلام کی صورت بڑی پاکیزہ ہے، لیکن ہے محض صورت، اگر وہ حقیقت سے خالی ہو اور اس صورت کا شیطان کی قوت سے مقابلہ ہو، اس کی حقیقت سے مقابلہ ہو، تو اللہ جل جلالہ کے اس آفاقی قانون کے مطابق شیطانی قوت کامیاب ہوگی اور آپ کی ایمان کی صورت اپنی تمام تر تقدیس اور اپنی تمام تر پاکیزگی کے ساتھ ناکامی سے دوچار ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ شیطان کی حقیقت پر قابو پانے کے لیے یا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میرے اور آپ کے پاس جو ایمان کی محض صورتیں ہیں، جو کلمہ طیبہ کی محض ایک صورت ہے، ایک ڈھنگ ہے، ایک روپ ہے، جو نماز کی ایک صورت ہے، جو روزے اور حج کی ایک صورت ہے، یہ جو ہم نے اسلام کا ایک لبادہ اوڑھ رکھا جو حقائق سے خالی ہے، یہ لبادہ
اور یہ صورت، یہ شکل آپ کو شیطان کے مقابلے میں کامیاب نہیں کروا سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جب ایک قانون بناتا ہے دنیا کو چلانے کے لیے تو وہ قانون ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے، وہ ہر جگہ نافذ ہوتا ہے۔ قانون پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ صورت اسلام کی ہے یا یہ صورت تقدیس کی ہے یا یہ صورت پاکیزگی کی ہے۔ ذرا صحابہ کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے اگرچہ ان کو زندگیاں اسلام میں کم دی ہوں گی، کتنے صحابہ ہوں گے جنہوں نے نمازیں آپ سے کم پڑھی ہوں گی، جنہوں نے اسلام کی حالت میں آپ سے کم عمر گزاری ہوگی، 40 سال 50 سال کی عمر میں وہ مسلمان ہوئے، اور اگر 60 سال 70 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے گئے ہوں گے تو 15 یا 20 سال انہوں نے روزے رکھے ہوں گے، 15 یا 20 سال انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی۔ چونکہ تنگ دستی کا شکار تھے تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے کم صدقات دیے ہوں اور آپ سے کم دینی احکامات پہ عمل کیا ہو، لیکن کیا وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو، کیونکہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لو تو میرے صحابی کے خرچ کیے گئے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا کہ ان کی ایک رات کی عبادت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزرا ہوا ایک لمحہ میرے اور آپ کی عمر بھر کی عبادات پر بھاری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ میری ساری عمر کی عبادات ابو بکر صدیق لے لیں، لیکن وہ ایک رات جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزاری تھی وہ مجھے دے دیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی عبادات کو میرے اور آپ کی عبادات پر اس قدر فوقیت حاصل ہے، اور پھر صحابہ کرام کے اپنے اندر اللہ جل جلالہ نے امتیازات مقرر کیے ہیں کہ یہ خلفائے راشدین ہیں، یہ عشرہ مبشرہ ہیں، یہ بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ ہیں، یہ اصحاب بدر ہیں۔ تو جو یہ درجہ بندی ہے میرے بھائی، یہ ایمان کی درجہ بندی کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا، ایمان جتنا حقیقت پر مشتمل ہوگا، اسی قدر آپ کی عبادات کی لذت زیادہ ہوگی، اسی قدر عبادات کا اثر اور اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ معروف ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب مشرکین نے انہیں گرفتار کیا، اب انہیں سولی پہ لٹکایا، اور سولی پہ لٹکا کر نیزے اور برچھے یوں تان لیے۔ اب کوئی لمحہ جاتا ہوگا کہ ان کے جسم میں وہ نیزے اور برچے پیوست ہو جائیں، انہیں یقین تھا کہ چند لمحات میں یہ نیزے اور برچھے اور تیر جو انہوں نے اٹھا رکھے ہیں یہ میرے جسم میں پیوست ہونے والے ہیں۔ اسی عالم میں ایک کافر غالباً ابو سفیان اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں، تم آرام عیش و عشرت کی زندگی بسر کرو، اور تمہاری جگہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اس حالت میں لے آئیں۔ اب اس صحابی کا جواب دیکھیں، اور ایک ایسا جواب جو ایمان کی صورت والا نہیں دے سکتا۔ ایمان اپنی حقیقت پر مشتمل ہوگا تب جا کر اتنی خطرناک صورتحال میں وہ یہ ایمانی جواب دے گا۔ حضرت خبیب نے فرمایا کہ تم تو یہاں لانے کی بات کرتے ہو، میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرے جسم میں یہاں نیزے پیوست ہو جائیں تو ہوتے رہیں، لیکن میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے مبارک میں مدینہ منورہ میں کوئی کانٹا تک چبھ جائے۔ یہ اتنا بڑا جواب اتنی خطرناک صورتحال میں اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہی دے گا جس کا ایمان جس کے عقائد اپنی تمام تر حقیقت اور تمام تر یقین کے ساتھ موجود ہوں گے۔ ایک صحابی ہیں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ باہر سے آئے تھے، اب جب ہجرت کرنے لگے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ہجرت کے احکامات نازل ہوئے، ہر مسلمان پر لازم تھا کہ وہ ہجرت کرے ہر قیمت پر، خواہ اسے بال بچے چھوڑنے پڑیں، خواہ اسے اپنا کاروبار چھوڑنا پڑے، کسی بھی قیمت پر ہجرت کرنی پڑے کرے۔ جب یہ حکم آیا حضرت صہیب رومی ہجرت کرنے لگے تو کفار نے روکا اور کہا
اگر تم نے ہجرت کرنی ہے تو کرو، لیکن جو مال تم نے ہمارے شہر میں کمایا ہے کاروبار کر کے، تجارت کر کے، وہ مال یہاں چھوڑ کے جاؤ۔ اب چونکہ وہاں ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ موجود تھا، اور ایمان کی حقیقت کا جب مال کی حقیقت سے تصادم ہوا تو ظاہر ہے ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ موجود ہو تو فتح یاب وہی ہوتا ہے۔ حضرت صہیب رومی نے فرمایا کہ مال اپنے پاس رکھو، میں یہ مدینے چلا، ہجرت کرنے لگے۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابی ہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ہجرت کا وقت آیا تو جب یہ ہجرت کرنے لگے تو کفار نے روکا اور کہا کہ آپ نے مدینے جانا ہے، ہجرت کرنا ہے تو کریں، لیکن ہماری لڑکی جو تمہارے نکاح میں ہے ام سلمہ، اس کو نہیں لے کے جا سکتے۔ اب بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن جب اس کا تصادم صحابی کے ایمان سے ہوا جو اپنی حقیقت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر تھا، تو پھر بیوی کی محبت کو شکست کھانی پڑی۔ حضرت صہیب نے فرمایا کہ یہ رکھ لو یہاں پہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کوئی راستہ پیدا کرے گا، میں اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے مدینہ جاتا ہوں۔ چنانچہ ہجرت کی اور تشریف لے گئے۔ حضرت ایک اور صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انصاری تھے اور انصار کی معیشت کا دار و مدار باغات پہ تھا، کھجور کے باغ ہے، کاشتکاریاں ہیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قریش مکہ کی معیشت کا مدار تجارت پر تھا، وہ تجارت کیا کرتے تھے، اور انصار کو اللہ تبارک و تعالی نے زراعت کاشتکاری کرنے کا ڈھنگ عطا کیا تھا۔ انصار کی تمام تر معیشت مدینہ منورہ کے کھجور کے باغات پر چلتی تھی۔ اب یہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باغ میں کھڑے ہیں، اور باغ کافی گھنا تھا، کافی ہریالی تھی اس میں، نماز پڑھ رہے۔ اب نماز کے عالم میں ایک پرندہ باہر سے آتا ہے اور باغ کے اندر گھستا ہے، اور جس وقت اس نے پرندے نے باہر نکلنا ہے تو باغ گھنا اتنا تھا کہ پرندے کو نکلنے کا راستہ نہ ملا۔ کچھ دیر وہ پرندہ گھومتا رہا، راستہ تلاش کرتا رہا۔ یہ انصاری نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی توجہ پرندے کی طرف چلی گئی غیر ارادی طور پر، اور دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے کہ کتنا گھنا باغ ہے میرا، اور باغ کی ہریالی اور اس کے گھنے ہونے پر نماز کی حالت میں خوش ہو رہے تھے۔ اب جب سلام پھیرا، اب خیال آیا کہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا، میں تو اللہ جل جلالہ کے حضور میں کھڑا تھا، اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں موجود تھا، یہ مال کا خیال اور باغ کا خیال عین نماز کی حالت میں کیوں آیا؟ اب ایک ایمانی کیفیت تھی ان کی، ایمان کی طاقت تھی ان کی، ایمان اپنی تمام تر حقیقت کے ساتھ موجود تھا۔ ایک ایسے ایمان کا جب مال کے ساتھ تصادم ہوا تو یقیناً ایمان کو ہی اللہ تبارک و تعالی نے، ایمان کی حقیقت ہی کو فتح عطا کرنی تھی۔ چنانچہ انہوں نے نماز کے عالم میں اللہ تبارک و تعالی کے حضور کسی اور چیز کی شراکت گوارا نہ کرتے ہوئے وہ مال غریبوں کے لیے صدقہ کر دیا، سارا باغ صدقہ کر دیا، گویا کہ اپنے آپ کو سزا دی کہ نماز کے عالم میں مجھے باغ کا خیال آیا تو کیوں آیا؟ اللہ تبارک و تعالی کے حضور کھڑا ہوں، یہ مال کا خیال کہاں سے آ گیا؟ تو میرے بھائی، یہ ایمان کی حقیقتیں تھیں، یہ ایمان کی طاقتیں تھیں کہ ایسا ایمان کہ جب اس کا مقابلہ کسی بھی چیز سے ہو، خواہ اپنی جان کو نقصان ہو، اپنی اولاد کو نقصان ہو، اپنے بیوی بچوں کو نقصان ہو، اپنے مال کو نقصان ہو، تجارت ہو، زراعت ہو، اپنی معیشت کا دار و مدار جو بھی چیز ہے، اگر وہ قربان ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن ایمان بچ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچ جائے، اور اسلامی عقائد اور دین پر عمل کرنا، یہ جو ایک صلاحیت تھی، اس کی حفاظت ہو جائے۔ اور ایسی قوت اللہ تبارک و تعالی اسی شخص کو دیتا ہے جس کا ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ موجود ہو۔ مسلمان ہونا کوئی آسان نہیں ہے، کلمہ پڑھنا آسان ہے جیسے میں نے اور آپ نے پڑھا ہے، لیکن اس کلمے کے مقتضیات، اس کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ فارسی کا ایک شعر ہے، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، یا جب میں اپنے مسلمان ہونے کا تصور کرتا ہوں تو میں لرز اٹھتا ہوں۔ کیوں؟ کہ دانم مشکلات لا الہ را،
کیونکہ میں اس کلمہ لا الہ کی مشکلات کو جانتا ہوں۔ تو اگر ایمان کی مشکلات کا علم ہو اور اس پر عمل کرنے کی طلب ہو اور ایمان کی حقیقت کو حاصل کرنے کی خواہش ہو تو یہ ایک ایسا ایمان ہوگا، یا یہ ایک ایسی نماز ہوگی، یا یہ ایسا حج ہوگا، ایسی زکوٰۃ ہوگی جو آپ کو شیطان کے مقابلے میں کامیاب کرے گی۔ اب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور گناہ کے کام بھی کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ میری نماز مجھے گناہ سے نہیں روکتی، مجھے جھوٹ سے نہیں روکتی، مجھے فحاشی اور بے حیائی سے نہیں روکتی؟ نماز اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، قصور میرا ہے کہ میں نماز کی محض صورت بناتا ہوں، میں نماز کی محض ہیئت بنا کر کھڑا ہوتا ہوں، نماز کی حقیقت ابھی تک مجھے حاصل نہیں ہوئی۔ والذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ جو اللہ تبارک و تعالی نمازیوں کے اوصاف بیان کرتا ہے کہ جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو خشوع اور خضوع کی حالت میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کا طریقہ ایک صحابی کو، یہ حدیث جبریل ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک صحابی کی شکل میں، انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ سوالات کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، کہ عبادت ایسی کرو، نماز ایسی پڑھو، یا کوئی بھی عبادت ہو وہ اس طریقے سے کرو گویا کہ اللہ تمہارے سامنے ہے، جیسے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تصور ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے نماز کی حقیقت۔ اگر اس حقیقت کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ ہم نماز پڑھیں تو پھر یقیناً یہ نماز آپ کو فحاشی سے بچائے گی، یہ نماز آپ کو برائی سے بچائے گی، جھوٹ سے بچائے گی، ملاوٹ سے بچائے گی، اور ہر قسم کے گناہ کے کام سے آپ کو دور رکھے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نماز اپنی حقیقت کے ساتھ ہو، ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ ہو۔ کلمہ پڑھنا صرف پڑھنے کی حد تک نہ ہو، اقرار صرف اقرار کی حد تک نہ ہو، صرف زبان کی حد تک نہ ہو، بلکہ اس کو دل میں بسایا جائے اور دل میں ایک خیال پیدا کیا جائے، ایک یقین پیدا کیا جائے کہ میں اپنے کلمے کے جتنے تقاضے ہیں میں اس پہ عمل کروں گا۔ اور کلمے کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کریم جو اللہ جل جلالہ کا کلام ہے، اس کے اندر جو احکامات اللہ نے آپ کو دی آپ اس پہ عمل کریں۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے اور صحابہ سے فرمایا ابشرو ابشرو، کہ خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ۔ اور پھر صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا ہم دیتے ہیں گواہی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ پھر یہ قرآن کریم یہ ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اور جب تک اس کو تھام کے رکھو گے مضبوطی کے ساتھ ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اب صحابہ تو پہلے سے اقرار کرنے والے تھے، وہ تو پہلے سے مسلمان تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اقرار کروایا، اور اقرار کروانے کے بعد قرآن کریم کا ذکر کیا تو گویا کہ ایک پیغام دیا امت مسلمہ کو اپنے اس فرمان کے ذریعے کہ صرف اقرار کرنے سے کام نہیں ہوگا، صرف زبان سے کہہ دینا کہ اللہ ایک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں، صرف اس سے کام نہیں بنے گا جب تک قرآن کریم کو مضبوطی سے نہ تھامو۔ اگر کوئی ایمان مجھے اور آپ کو فجر کی نماز کے لیے مسجد نہیں لا سکتا، اگر کوئی ایمان مجھے اور آپ کو ایسے رسومات سے دور نہیں کر سکتا جو دین سے ٹکراتی ہیں، اگر کوئی ایمان مجھے دھوکے سے نہیں بچا سکتا، غیبت سے نہیں بچا سکتا، ملاوٹ سے نہیں بچا سکتا، تو پھر مجھے سمجھنا چاہیے کہ میرا ایمان محض صورت کا ہے، محض لباس کا ہے، اور ضرورت ہے کہ اس ایمان کو حقیقت کا روپ دیا جائے۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔